ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پٹی کے چپے چپے پر حملہ کرنے کے باوجود، غزہ پٹی میں ہر جگہ اسرائیلی آرمی کے موجود ہونے کے باوجود حماس اور ریزسٹنس گروپ کے حوصلے میں، ان کی ہمت اور بہادری میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ 23 مہینے کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی لگاتار ریزسٹنس گروپ کی طرف سے، فائٹرز کی طرف سے اسرائیلی آرمی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اسرائیلی آرمی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ روزانہ خبر سامنے آتی ہے کہ حماس کے لڑاکوں کی طرف سے اسرائیلی آرمی کو مارا جاتا ہے، اور آئی ڈی ایف کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، قبول کرنا پڑتا ہے کہ حماس کے لڑاکوں نے اس کی آرمی کو مارا ہے، اور قبول اس وقت کرنا پڑتا ہے جب حماس کی طرف سے باضابطہ پروف دکھایا جاتا ہے۔ لیکن اب سب سے بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ حماس کے لڑاکوں نے، ریزسٹنس گروپ نے اب اسرائیلی آرمی کو اسرائیل میں جا کر مارنا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیلی آرمی کو گھر میں گھس کر یہ لوگ مارنے لگے ہیں، اور آج جو خبر سامنے آئی ہے اس خبر کی وجہ سے اسرائیل میں سناٹا ہے، غم کا ماحول ہے۔ اسرائیل کا پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو پریشان ہے، اس کی ایجنسیاں پریشان ہیں کہ آخر حماس کے لڑاکے اسرائیل کے اندر کیسے گھس گئے، یہاں آ کر کے کیسے ان لوگوں نے اسرائیلی آرمی کو ہلاک کر دیا۔ ٹائمز آف اسرائیل نے ایک خبر شائع کی ہے، آپ اسکرین پر اس خبر کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے کفار یونا علاقے میں، جہاں اسرائیلی آرمی کے افراد کھڑے تھے ایک بس اسٹیشن پر، وہاں پر اچانک ایک کار آتی ہے اور ان تمام لوگوں پر چڑھ جاتی ہے، اور پھر ان لوگوں کی جو حالت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ 8 کے شدید زخمی ہونے کی خبر سامنے آتی ہے، جس میں سے 2 کے موت کی خبر بھی اب سامنے آنے لگی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے، i24 نے اور اسرائیل کے دوسرے اخبارات نے جو خبر شائع کی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ سینٹرل اسرائیل میں نتیانہ کا جو ایریا ہے، یعنی یہ غزہ کے قریب یا ویسٹ بینک کے قریب کا علاقہ نہیں ہے، بلکہ سینٹرل اسرائیل کا نتانیہ کا جو علاقہ ہے، وہاں کفار یونا کے علاقے میں ایک بس اسٹیشن پر اسرائیلی آرمی کے افراد کھڑے تھے۔ ایک کار آ رہی ہوتی ہے اور وہ کار اچانک لین کو تبدیل کرتی ہے اور آرمی پر وہ کار چڑھ جاتی ہے۔ جیسے کار چڑھتی ہے 10-12 اسرائیلی آرمی اس کار کی زد میں آ جاتے ہیں، بم دھماکہ بھی ہوتا ہے اور تمام کی حالت وہاں پر بہت خراب ہو جاتی ہے۔ 2 کے مرنے کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ شروع میں اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ 8 اسرائیلی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں، کچھ عوام بھی اس حملے کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب چھان بین کی گئی، تفتیش کی گئی، تو پتہ چلا کہ جو کار ہے ایک اسرائیلی شہری کے نام سے ہی رجسٹرڈ ہے، لیکن کار کا جو ڈرائیور تھا وہ حملہ کرتے ہی فرار ہو جاتا ہے، اور ڈرائیور کو گرفتار کرنے میں اسرائیلی آرمی ناکام ہو جاتی ہے۔ جو لوگ عینی شاہدین ہیں ان لوگوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ اچانک ایک کار آتی ہے، لین کو تبدیل کرتی ہے، لوگ کچھ سوچ نہیں پاتے اور اچانک کار تمام آرمی پر چڑھ جاتی ہے اور لوگ اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ کسی کے لیے بھاگنے کا کوئی آپشن نہیں بچتا، کوئی اپنی جان نہیں بچا پاتا، اور مجھے ایسا لگا کہ میں نے موت کو اپنی آنکھوں سے آتے ہوئے دیکھا ہے۔ ڈر اور خوف کا ماحول اس واقعے کے بعد پورے اسرائیل میں پھیل گیا ہے۔ کار ڈرائیور کون تھا، کون کار کو چلا رہا تھا، اس کی تفتیش کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے لگاتار اسرائیل میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے، کتوں کے ذریعے یا دوسری تکنیک کا استعمال کیا جا رہا ہے، ڈرون کا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک اسرائیل کو کچھ بھی اندازہ نہیں لگ سکا کہ کیسے اس نے لین کو تبدیل کیا اور بس اسٹاپ پر آ کر حملہ کر دیا، اور حملہ آور کی شناخت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ ادھر کچھ میڈیا ہاؤسز کی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حماس کی ہی پالیسی کا یہ حصہ ہے۔ حماس نے پچھلے مہینے اعلان کیا تھا کہ اگر اسرائیل نے اب سیز فائر نہیں کیا تو حماس کا حملہ اسرائیل پر تیز ہو جائے گا، غزہ پٹی میں بھی حماس کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور اسرائیل میں بھی غزہ پٹی کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور اس واقعے کی نوعیت کو دیکھ کر لگتا ہے کہ حماس نے ہی اسرائیل کے اندر جا کر اس کارروائی کو انجام دیا ہے، اور کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ اس سے پہلے جب یحییٰ سنوار حماس کے سربراہ بنے تھے تو اپنی شہادت سے پہلے انہوں نے 3-4 حملہ، یا کہہ لیجئے 3-4 آپریشن اسرائیلی آرمی کے خلاف اسرائیل کے اندر جا کر انجام دیا تھا، جہاں یہ دیکھا گیا کہ ایک بس کے اندر بم دھماکہ ہوا، اسی طرح کچھ لوگوں نے چاقو سے اسرائیلی آرمی پر حملہ کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر سامنے آئی تھی انہی دنوں میں کہ ایک کار کے ذریعے بم دھماکہ ہوتا ہے اور اسرائیلی آرمی کے کئی افراد کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ پھر بیچ میں وقفہ ہو گیا تھا
اب پھر یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سینٹرل اسرائیل کے علاقے میں اس طرح کا حملہ ہوا ہے اور اسرائیل کی ایجنسی اندازہ نہیں لگا سکی۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر سامنے آئی ہے اور اس خبر کو بھی ٹائمز آف اسرائیل نے ہی شائع کیا ہے، جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ غزہ پٹی میں حماس کے حملے میں 8 سے زیادہ اسرائیلی آرمی شدید زخمی ہو گئی ہے، اور جو القسام بریگیڈ کی طرف سے اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اسرائیلی آرمی نے ایک جگہ حماس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، حماس کے لڑاکوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا، لیکن دراصل یہ القسام بریگیڈ کی ایک جنگی چال تھی۔ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی آرمی کی ایک پوری یونٹ کو اپنے جال میں پھنسایا۔ دراصل القسام بریگیڈ کے لڑاکے اچانک ایک گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور جیسے ایک دو فرد ایک گھر سے باہر نکلتا ہے جو دراصل ملبے میں تبدیل ہے، کچھ حصہ اس کا بچا ہوا ہے، اسرائیلی آرمی کو خبر ملتی ہے کہ یہاں پر حماس کے لڑاکے موجود ہے۔ اس کے بعد اسرائیلی آرمی پہلے وہاں پر پہنچتی ہے تو ایک القسام بریگیڈ کا فائٹر ملتا ہے، اور اسرائیلی آرمی جب اس کو زندہ پکڑ لیتی ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہاں پر کیا القسام بریگیڈ کے لڑاکے موجود ہے، یہاں پر تم لوگ کیسے آئے، تو اس نے کہا کہ دراصل یہاں پر ہمارا ٹنل تھا، وہ ہمارا ٹنل تباہ ہو گیا ہے ایئر اسٹرائک کے ذریعے، اور اب ہم واپس یہاں پر آئے ہیں اور میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعد اسرائیلی آرمی اپنی پوری یونٹ کے ساتھ اس مکان میں پہنچتی ہے اور تلاشی لینے کی کوشش کرتی ہے۔ اسرائیلی آرمی کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس ٹنل میں اس کے ہوسٹیج بھی رہے ہوں اور اس کی بھی ہلاکت ہو گئی ہو، اس کی لاش مل جائے گی یا زندہ مل جائے گا، اور جیسے اسرائیلی آرمی ٹنل کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے، بم دھماکہ ہوتا ہے، زبردست بلاسٹ ہوتا ہے، اور اسرائیلی آرمی کے لیے وہاں سے بھاگنے کا، بچ نکلنے کا کوئی بھی آپشن نہیں ہوتا، اور اس طرح تقریباً 10 سے زیادہ اسرائیلی آرمی یہاں پر شدید زخمی ہو جاتی ہے۔ القسام بریگیڈ نے تو 4 کی ہلاکت کا بھی دعویٰ کیا ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق 8 اسرائیلی آرمی کے زخمی ہونے کا IDF نے ایکسیپٹ کیا ہے، اس کو اقرار کیا ہے۔ اور پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا کہ جب تک القسام بریگیڈ کی طرف سے، حماس کی طرف سے باضابطہ ویڈیو جاری نہیں کی جاتی ہے، تصویر اور نام کا اعلان نہیں کیا جاتا ہے، اس وقت IDF کی طرف سے اپنے آرمی کی ہلاکت کا اعتراف نہیں کیا جاتا۔ اسرائیل پوری کوشش کرتا ہے اپنے نقصان کو بچانے کی، اپنے آرمی کی ہلاکت پر پردہ ڈالنے کی، لیکن جب حماس کی طرف سے باضابطہ ویڈیو ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، نام کا اعلان کیا جاتا ہے، تب اسرائیل کی طرف سے باضابطہ اقرار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ القسام بریگیڈ کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ خان یونس کے علاقے میں، رفح بارڈر کے علاقے میں، جبالیہ کے علاقے میں کئی جگہ اسرائیلی آرمی کے ساتھ حماس کے لڑاکوں کی لڑائی ہوئی ہے، اور ان تمام جگہوں پر ان لوگوں نے زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ کئی جگہ اسرائیلی آرمی کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ہے۔ اسرائیل کے کئی مرکبہ ٹینک پر ان لوگوں نے یاسین 105 سے نشانہ بنایا ہے، اس کے بلڈوزر کو تباہ و برباد کیا ہے، اور بھی کئی جگہ ان لوگوں نے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، اور پچھلے 1 مہینہ سے پوری شدت کے ساتھ اسرائیلی آرمی پر غزہ پٹی میں حملہ جاری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو اسرائیلی آرمی ہے ڈر رہی ہے، خوف محسوس کر رہی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کا حملہ بھی غزہ پٹی پر لگاتار جاری ہے۔ آج بھی 50 سے زیادہ فلسطینیوں کو غزہ پٹی میں اسرائیل نے شہید کر دیا ہے۔ رفح بارڈر پر ایک اہم رہنما کو شہید کر دیا ہے، اور اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے ذریعے اسرائیل میں جنگی ساز و سامان آیا تھا، ویپنز آیا تھا، اس لیے اس کو ہلاک کیا گیا ہے۔ غزہ پٹی میں تمام ہسپتال نے تقریباً کام کرنا بند کر دیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بالکل بھی نہیں بچی ہے، اور امدادی سامان کو غزہ پٹی میں پہنچنے سے لگاتار روکا جا رہا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود حماس، القسام بریگیڈ، القدس بریگیڈ اور جو دوسرے ریزسٹنس گروپ ہیں ان کی طرف سے مزاحمت جاری ہے، ریزسٹنس جاری ہے، اور ان کے حوصلوں میں، ان کی ہمت میں کہیں بھی کوئی کمی نہیں دکھ رہی ہے۔ امدادی سامان لیتے وقت ان کو مارا جا رہا ہے،
پانی تقسیم کرتے وقت فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن یہ تمام لوگ اپنے وطن کی آزادی کے لیے، دیش کی آزادی کے لیے، قبل اول کی آزادی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں، اور پوری دنیا میں اب فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاج جو ہو رہا تھا وہ بڑھنے لگا ہے۔ لگاتار فلسطینیوں کا ساتھ دیا جا رہا ہے، اسرائیل دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملت ٹائمز کی سبسکرپشن لے لیجئے اور آگے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ ملت ٹائمز آپ کے لیے لے کر آیا ہے سبسکرپشن پروگرام۔ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں یا یہاں دیا گیا QR کوڈ اسکین کریں، جس کے بعد ایک پیج کھلے گا جہاں آپ 99 روپے کا یا کوئی دوسرا پلان چن سکتے ہیں۔ پھر سبسکرائب ناؤ پر کلک کریں، اس کے بعد اپنا ای میل، فون نمبر اور نام درج کریں اور پروسیڈ پر جائیں۔ ایک نیا پیج کھلے گا جہاں آپ کو اپنا UPI ID ڈالنا ہے۔ پھر فون پے، گوگل پے یا پے TM پر جائیں اور وہاں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو اوکے کر دیں۔ بس آپ بن جائیں گے ملت ٹائمز کے سبسکرائبر اور خصوصی ممبر۔